یہ اخلاق کی کون سی قسم ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں پائے جاتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ اگر اس جملے کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے دیکھیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میں نے جب بعد میں وہ ویڈیو سنی نا، جب ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا تو میں نے جملہ بیچ میں سے کاٹ دیا تھا. یہ وہ جو صحافی ریکارڈ کر کے گیا تھا اس نے وہ پوری ویڈیو بغیر ایڈیٹنگ کے چڑھائی، اور میں اسے آن کرتا ہوں، میں اس پہ نہیں الزام لگاؤں گا، نہ میں نے اسے منع کیا تھا. لیکن جب میں نے بعد میں سنا تو میں نے اپنے والا جو اپلوڈ کیا ہوا ہے اس میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے کیا. باقی اگر آپ مجھ سے بات کریں تو میں اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے سے تعبیر کی ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اور قرآن کے اخلاق ہیں کہ علماء سو کو کتا کہا ہے بلعام بن باورا کو؟ تو آپ کہیں گے یقیناً. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جیسے ہلکا کتا کاٹ جائے گا نا، اس طرح کے فرقے پیدا ہوں گے، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر جا کے حلق کودے گا. تو نبی علیہ السلام نے بھی علماء سو کو کتا کہا ہے. تو سرکار انجینئر اللہ رسول کا ماننے والا ہے، طارق جمیلی یا غامدی کا ماننے والا نہیں جو اپنی مرضی سے اخلاقیات آپ کو سکھاتے ہیں، اور خود یہ ایک دوسرے کے علماء کو یہی کچھ کہتے ہیں. تو میں نے یہ بات کی تھی جو اس حوالے سے کی تھی وہ یہی کی تھی. مجھے تو کہنا چاہیے یہ جو شیخ الحدیث ہیں یہ تو غدار الحدیث ہیں. حدیثیں پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بخاری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو ایسے شیخ الحدیث کو پاگل کتے کی طرح جو ہے وہ کمیٹی والوں کے حوالے کرنا چاہیے یا ممبر پہ ایسے بندے کو چڑھنا چاہیے؟ ذرا آپ مجھے خود بتائیں، یہ اس قابل ہے؟ اور اگر اس سے مراد وہ شیخ الحدیث ہیں جو واقعی جینولی حدیث کا کام کر رہے ہیں تو ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. اور ٹائم کیا بتا کہ وہ بندے بھی ذرا لے کے آنے ہیں. میجارٹی یہی ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ یہ جو دیوبند کے علماء ہیں کیا ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے وہ کیا ہے. دیوبند سے پوچھیں وہ بریلویوں کے. میرے بکس میں ہو سکتا ہے احترام سے نام لیں، وہ لادہ بات ہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہوں گے. احترام سے نام لیں نا تو انہیں کہ پھر ٹھیک ہے اگلی دفعہ پھر ہم آپ کی مسجد میں اس فرقے کے مولوی کو بلائیں، وہ ایک جمعہ پڑھا دیں، تو ادھر ہی سارا اکرام مسلم اور اخلاقیات دھڑم سے گر جائے گی. تو میں نے پاکستانی اخلاق کے تحت اسے نکال دیا تھا. قرآن و سنت کے اخلاق میں بالکل یہ فٹ ان بیٹھتا ہے جملہ جو میں نے بولا ہے. اس سے بھی سخت بولنا چاہیے تھا. ولیمہ رخصتی کے کتنی دیر بعد کرنا چاہیے؟ جب مرضی کر لیں لیکن جلدی کر لیں. باقی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ تعلق قائم ہونا ضروری ہے، تعلق قائم ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ صرف خلوت ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی علیحدگی میں اکٹھے ہو گئے ہیں، آگے کوئی معاملہ چلا یا نہیں چلا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد وہ ڈکلیئر کریں گے کہ بھئی یہ دو میاں بیوی ہیں، اس کے لیے ولیمے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. جنت میں جہاں مردوں کو حوریں ملیں گی اس کے برعکس عورتوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے. آپ مرد ہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. رہی عورتیں تو ہمارا کلپ دیکھ لیں، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. اکثر لوگ پیروں میں گھنگرو ڈال کر ناچتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ولی اللہ ہے نا. اور جو ان سے بڑے ولی ہیں وہ سوٹیں لگاتے ہیں بیٹھ کے. ظاہر ہے جی یار، اب اگر بابا نچ کے مرشد منا رہا ہے تو ولی اللہ ہے نا. آپ نے ہمیں بتایا تھا نا. تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے پرچی آئی تھی نا کہ اولیاء اللہ کے آپ اتنے خلاف کیوں ہیں، یہ ہے جی وجہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ صرف اولیاء ہیں یا اولیاء الشیاطین ہے. اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو آپ کو اللہ رسول کی بات بتائیں گے. بابا بلے شاہ کون تھا اور وہ کیوں ناچتا تھا؟ ادو پوچھو جا کے، میرا کیا لینا دینا. نچیا ہوا ہے تو دسا میں. یہ جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں اور ہرا سرخ دھاگے پہنتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ تعویذ کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے جی. تعویذ وہی ہیں جو آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کے تعویذات. آخری 3 صورتیں صبح و شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے دم کرنا ہے. یہ ثابت ہے بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ بابوں کو نہیں مانتے، لیکن جو کتابیں ہیں وہ آپ نے آگے رکھی ہیں وہ بھی تو بابوں کی لکھی ہیں. جی ان بابوں کو تو ہم مان رہے ہیں، ہم آپ کے بابوں کو نہیں مان رہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. پچھلے دنوں بھی جو حنیف قریشی صاحب نے محرم الحرام کے مہینے میں باب تشیع کوئی نہیں، جب بلال قطب نے بولا تھا تو میں نے اس کا جواب دیا تھا. اس پہ میرا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انجینئر کے بابے کون. تو اس طرح تو نہ کریں، ان کے پیچھے تو نہ جا کے چھپیں. ٹھیک ہے. تراوی علی بھائی، تراوی میں بھی تو وی آتا ہے، تو آپ 20 تراویاں کیوں نہیں مانتے؟
علی بھائی حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ سے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز، تو آپ بنو امیہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو مڑ کے دو بندے ہی نظر آئے نا، باقی جڑے کرتوت کر کے گئے نا، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کی بات تو نہیں کر رہے. تو ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں، جن کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے دشمن ہیں، جو کہتے ہیں علمو بس کریو یار. تو جب وہ کتابوں کے دشمن ہے تو عزت تو بابوں کی کتابوں کی وجہ سے ہونی تھی. جب وہ کتابوں کے دشمن ہو جائیں، قرآن و سنت کے دشمن ہو جائیں، تو ان کے لیے پھر یا تو یہ ہے کہ انہیں اپنے بڑے بابوں کے پاس پہنچا دیا جائے آخرت میں، یا کوئی ویٹیکن سٹی بنا کے اس میں قید کر دیا جائے. آپ نے ایک ویڈیو میں بولا تھا شراب پینا حرام ہے لیکن شراب ناپاک نہیں. ہاں جی، وہ شراب اس اعتبار سے ناپاک نہیں کہ کپڑوں پر لگ جائے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں ناپاک ہے، دلیل اس نے پیش کرنی ہے. بہتا ہوا لہو بھی پینا حرام ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو پاک ہے. اس کے اوپر آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر میں نے تفصیل سے بولا ہے. دلیل اس نے پیش کرنی ہے جس نے کہنا ہے کہ یہ کپڑوں کو ناپاک کرتی ہے. پینا حرام وہ ثابت ہے، کپڑوں کو لگنے سے یہ سب کا اتفاق ہے کہ نہیں، اسی لیے سارے پرفیوم استعمال کر رہے ہیں. مولوی تو پوری شیشی خالی کر کے آمدہ جائے. اسلام اور سرمایہ داری کی روح بالکل مختلف ہے. دیکھیں، اسلام تو نہ سوشلزم کو سپورٹ کرتا ہے 100%، نہ کیپٹلزم کو، درمیان میں. پچھلے دنوں بھی میری جو ڈاکٹر تیمور صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. اسلامی بینکنگ تو جائز ہے، بینکنگ اسلامک ہو تو بالکل درست ہے. کسی نہ کسی فارم میں اس زمانے میں تو تھی نا. نبی علیہ السلام خود کیا کرتے تھے؟ آپ نے کیا لوگوں کی مانتے نہیں رکھی ہوئی تھی اپنے پاس؟ تو اس وقت بینکنگ نظام یہی تھا نا کہ کسی بڑے ڈومیننٹ بندے کے پاس آپ اپنی مانتے رکھواتے تھے. اب سب سے بڑی امانت آپ کا پیسہ ہے، وہ بینک رکھتا ہے، زیورات بینک رکھتا ہے. اس کے عوض اگر وہ معاوضہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. ہمیں تو صرف سودی کاروبار سے مسئلہ ہے. تو اسلامک بینکنگ کے اوپر تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. سورہ شعراء میں ہے کہ شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں. ان سے مراد لوگ کون ہیں؟ مثال کے طور پر علامہ اقبال، یہ دوسرے عام شاعر. تو ساتھ ہی لکھا ہوا نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان شعراء کو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسکلوڈ کیا ہے سورہ شعراء میں. شاعری سے متعلق 15 احادیث، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. پوئٹری ان اسلام، میوزک ان اسلام. بخاری مسلم میں آیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے پیچھے سواری پر تھا، آپ نے ایک مجلس میں 100 سے زیادہ اشعار مجھ سے سنے. تو جو اچھی شاعری ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری اچھی ہے اسے ہم پسند کرتے ہیں. جو انہوں نے ویسے کوئی، وہ جدھر بھی گئے ہیں اس کی شان میں کوئی نہ کوئی نظم انہوں نے کیا ہی دے دی ہے. یہ اکثر آپ کو وہ صوفیہ کہیں گے کہ وہ انہوں نے مجدد الف ثانی کی شان میں پورے اشعار کہہ دیے تھے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جسے کیا بر وقت خبردار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال تو بڑی تعریف کر کے گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بھائی بات یہ ڈاکٹر اقبال خود اپنے مال کا جواب دہ ہے. ہم تو بتا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو کافر کی بھی ٹھیک ہو تو ہم مانتے ہیں. باقی ڈاکٹر اقبال نے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ جس سے وہ امپریس ہوئے تھے اس کی تعریف کی ہے. لینن کی قبر پہ گئے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے پوری نظم اس کی شان میں لکھ دی ہے. جو کمیونزم کا سمجھ لے بانی تھا رشیا میں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کارل مارکس کے لیے تو انہوں نے یہ جملہ بول دیا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے، ڈاس کیپیٹال. اب یہ بات کوئی ہمارے جیسا بندہ کرے تو یہ کہیں گے یہ تو کفر بول دیا. تو ڈاکٹر اقبال نے تو کہا کہ جو کارل مارکس ہے وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کے بغل میں کتاب ہے، اور کتاب پیغمبروں کو دی جاتی ہے. وہ بغیر پیغمبری والا جو ہے کتاب رکھنے والا انسان ہے. تو وہ ہر ایک کی تعریف اس طرح کر دیتے تھے. ڈاکٹر اقبال کو زیادہ سیریس نہ لے لیا کریں، جو اس کی باتیں ٹھیک ہے بس وہی لیا کریں. آپ بس وہی پڑھا کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. جو یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی محمد کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے وفا ہوتے ہیں، بس صرف شعر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں.